اب میں نے ایک لیسن بنایا ہے, ٹھیک ہے, ڈیجیٹل لیسن جسے ہم کہتے ہیں, وہ لیسن میں یہاں ڈسپلے کرنا چاہوں گا. ٹھیک ہے جی, کلاس 8 کا لیسن ہے. میرے خیال سے وہ اس کو بخوبی جانتے ہوں گے کہ یہ لیسن جو ہے کہاں پہ ہے. تو اس میں ہم نے کیا کیا تھا, ہم سیدھے جائیں گے لرننگ آؤٹ کم پہ, ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے. یہ لیسن جو ہے وین پیپل ریبل, اس کو پڑھ کر اسٹوڈنٹس کو کیا ملنا ہے. جب ایک ٹیچر اس کو پڑھائے گا زمینی سطح پہ, اسکول میں, کلاس روم میں, تو پھر اس سے بچوں میں کیا چیزیں آئیں گی, ان کو کس چیز کے بارے میں انفارمیشن ملے گی, وہی ہوتا ہے ہمارا, یا اس سے اس بچے کی کیا صلاحیت بڑھنی چاہیے, کن چیزوں کے بارے میں اس کو انفارمیشن آنی چاہیے, وہی ہوتا ہے آلموسٹ ہمارا لرننگ آؤٹ کم, جسے ہم شارٹ میں LOB بولتے ہیں. Students understand basic administrative, economic, military and social causes of 1857 rebellion mutiny. یہ لیسن پڑھنے کے بعد اسٹوڈنٹ کو سمجھ میں آنا چاہیے کون سے ایسے ایڈمنسٹریٹو, اکانومک, ملٹری, سوشل کازز تھے جو بنیاد بنے 1857 کی جو اس وقت میوٹنی ہوئی, بغاوت ہوئی, اس کی بنیاد بنی. وہ کون سے عوامل تھے, وہ کون سے ایسے عوامل تھے جن کی بدولت لوگ باہر آئے اور انگریز حکومت کے ساتھ انہوں نے ایک بہت بڑی لڑائی لڑی. تو یہ ہے اسٹوڈنٹس ڈو کریٹیکل انالیسس آف ایونٹس وچ لیڈ ٹو آؤٹ بریک. اور دوسرا یہ ہے کہ بچے میں ایک اس قسم کی صلاحیت آئے گی, وہ سوچے گا کہ کیسے کون سے وہ معاملے ہوئے جس سے یہ پھیل گیا پورے ہندوستان میں, 1857 ریبیلین پھیل گیا. آپ دیکھیے یہاں پہ آئیں گے, کالونیل ایڈمنسٹریٹر, اس کی کیا پالیسی تھی, یہ رچرڈ ویلسی ہے. اس نے کون سی وہ پالیسیز بنائی جن کی بنیاد پہ جہاں سے شروعات ہو گئی لوگوں میں ریسٹ لیسنس کی, یعنی کہ کہاں سے لوگوں میں بے چینی پیدا ہو گئی انگریزوں کے تئیں, چونکہ یہ بہت لمبی لڑائی تھی, بہت پہلے سے لوگوں میں غصہ تھا, لیکن ایسے کون سی ایسی پالیسی اپنائی کالونیل ایڈمنسٹریٹرز نے جو یہاں سے شروعات ہوتی ہے رچرڈ ویل سے. یہ 5th گورنر جنرل آف انڈیا تھے. تو اس کے بعد آئے گا, یہ ہے لارڈ ڈیلے ہاؤس. یہ ایک اور گورنر جنرل تھے جنہوں نے کچھ پالیسیاں بنائی جو لوگوں کو ناگوار گزری یا لوگوں نے ناپسند کیا. تو نتیجتاً یہ بھی ایک, یہ جو گورنر جنرل تھا اس کی پالیسیز تھی, یہ بھی ایک اس میں کاز بنا. آگے جاتے ہیں ہم, تو یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے اس ریبیلین میں بہت اپنا کردار ادا کیا. یہ ہندوستان کے کچھ لیڈرز ہیں اس وقت کے جب وہ انگریز یہاں پہ حکومت کر رہے تھے. اس میں رانی لکشمی بائی ہے, نانا صاحب ہے اور بہادر شاہ ظفر ہے. یہ مین 3 کیریکٹرز اس ریبیلین میں رہے ہیں, اسی لیے ہم نے ان کو یہاں لایا ہے. آپ اگر پڑھیں گے اس پہ لکھا ہے رانی آف جھانسی, نانا صاحب اینڈ بہادر شاہ ظفر were considered to be the main pillars of Indian mutiny. یعنی کہ یہی 3 ایسے مین ایسے اشخاص ہیں جنہوں نے بہت اس میں اپنا رول ادا کیا میوٹنی میں. آگے چلتے ہیں, آگے دیکھیے. This is impact of British policy upon peasants. کیا انگریز حکومت نے جو پالیسی کی ان کا پیزنٹس پہ, یہ بھی ایک چیز ہے اس میں. آگے دیکھیے, امپیکٹ اپون دا اسپائز, پیزنٹس پہ ان پالیسیز کا کیا اثر ہوا, باقی انڈین سولجرز پہ ان پالیسیز کیا اثر ہوا. یہ 2 امپورٹنٹ چیزیں. نیکسٹ دیکھیے, امپیکٹ اپون دا, ہاں آگے جاتے ہیں, ریلیجس ریفارمز انٹرونشن. کچھ انگریزوں نے ایسی پالیسیز کی جن کی وجہ سے یہ جو ریلیجس ریفارمز کے نام پہ انہوں نے پالیسیز لائی, یہ بھی لوگوں کو ناگوار گزری. یہ بھی ایک ریزن تھا. آگے جائیں گے. دس واز دا کلائمیکس, یعنی کہ میں آپ کو کہوں گا منگل پانڈے, یہ ایک سولجر تھا جس کو پروسیکیوٹ کیا گیا
اور نتیجتاً جب اس کو پرسکیوٹ کیا گیا یہی کلائمیکس تھا. یہی سے پھر آرگنائز انداز میں ریبیلین کی بنیاد پڑی. یعنی کہ لوگ پھر اس کو پھانسی پہ چڑھانے کے بعد فوج نے بغاوت کر دی اور لوگوں نے ان کا ساتھ دیا اور پورے ہندوستان میں 1857 کی جو لڑائی ہے وہ شروع ہو گئی. تو یہ منگل پانڈے. تو ہاں تو اب ہم جب نیچے جاتے ہیں تو اسسمنٹ کیسے کریں گے. میرا کہنے کا مقصد ہے چونکہ ٹائم کم ہے میں اس کو ایکسپلین نہیں کر پایا. آپ دیکھیں کتاب سے کتنا آسان ہے یہ پورا لیسن جس میں ہمیں تقریباً 10 روز لگتے ہیں اپنے اسکول میں پڑھانے میں. میں نے اگر آپ نے بالکل اس کو سمجھا ہوگا مین فگرز مین کیریکٹرز مین کازز سارے اسی میں جمع ہیں. یہی چیز یہاں سے مراد ہے. اس ٹریننگ پروگرام کا یہی مقصد ہے کہ کیسے میں نے اٹھا کے یہاں پہ لے آیا. اس سے 2 چیزیں میرے لیے کنوینئنٹ ہو گئی. ایک یہ مجھے ایکسپلین کرنا آسان ہو گیا. دوسرا جو آگے میری آڈینس ہے میرا اسٹوڈنٹ ہے اس کو سمجھنا بھی آسان ہو گیا. تیسرا لائن بائی لائن ڈکٹیٹ کرنے سے میں بچ گیا. چوتھا سارے سلیبس کو نصاب کو اگر اس انداز سے ہم پڑھائیں گے کتنے دنوں میں ہم سلیبس کمپلیٹ کریں گے. مجھے تو لگتا ہے اس لیسن کو تو بچہ ان فگرز کو مقصد کیا ہوتا ہے. مقصد ہوتا ہے ریبیلین 1857 میں کسی بچے سے پوچھوں who were the main characters from the Indian side. Tell me beta who were the then governor generals who introduced several policies, and because of their policies people were totally engaged and they and the revolution came erupted and the people start fighting against the British soldiers. Which were the policies? Who made those policies? یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں what kind of religious intervention they did. کس قسم کا religious intervention انگریزوں نے کیا اور نتیجتاً لوگوں کو ناگوار گزرا. اچھا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کسانوں پہ کیا کیا انہوں نے. کون سی پالیسیز بنائی پیزنٹس کے خلاف جو پیزنٹ بھی بغاوت میں شامل ہو گئے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں بچہ آپ مجھے یہ بتاؤ اچھا بھوج تو ان کو اپنی تھی پھر بھوج نے کیوں بغاوت کر دی. وہ بھی بچہ بتا سکتا ہے کیا وجہ. یہی تو ہے اس کا کریکس. لیسن تو سارا یہی ہے اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. تو آئیے اب ہم آج کے لیسن کی شروعات کریں گے. تھوڑا سا مجھے یہ ضروری بولنا تھا. میں سمجھتا ہوں یہ ضروری ہے اس میں تب جا کے انسان کو پتا چلتا ہے کہ اس کی امپورٹنس کتنی ہے. بنانا آسان ہے کل کو آپ بناؤ گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سے ہمیں کیا فائدے ملیں گے. میرے خیال سے اگر 1857 پہ اب یہاں پہ ہم 20 منٹ کا لیکچر اسی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کو بنا کر بنائیں گے پھر ہم چھوڑ دیں گے اس کو یوٹیوب پہ یا باقی جگہوں پہ ٹیچر کو کتنا کنویننٹ ہو جائے گا. اگر 8th میں لیسن 8 بناؤ اس ویڈیو ڈاکومنٹیشن پڑھ کر اس ڈیجیٹل لائبریری کریٹ دوبارہ جب آپ نئے سرے سے اگلے سال کلاس میں آؤ گے کوتا آسان ہوگا. ٹیچرز جہاں آج تھوڑی سی ہمیں اپنے آپ کو پروفیشنل ایبلٹی بڑھانے کے لیے محنت کرنی ہے ان چیزوں کو سیکھنا ہے وہیں کل جب آنے والا دور ہوگا اگلے سال 8th میں جب میں نیکسٹ ایئر 8th پر اسکول اس میں بچ میں اس اسمارٹ ٹی وی پہ یہ ڈسپلے کروں گا 2 دن میں سارا کچھ ہو جائے گا. کتاب کھولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اتنا فائدہ ہو جائے گا. اور اگر میں نے اس کی ویڈیو ڈاکومنٹیشن بنائی تو کتنا اور فائدہ مند ہو جائے گا. پھر تو مجھے بیٹھ کے ان کو ویڈیو ڈسپلے کرنی ہے نا. ہاں